إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسموں کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا مالک خالق و رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر قرآن مقدس 18 پارہ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال ہوا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی عادت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کان خلق القرآن، قرآن مقدس جو ہے وہ آپ کے اخلاق تھے، وہ آپ کا کریکٹر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون سے لے کے آخر تک یہ آیتیں آپ نے تلاوت کی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کا اخلاق، آپ کا کریکٹر، وہ ان آیتوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یعنی یہ آیتیں جس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تصویر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑے اچھے انداز کے اندر عمل کر کے دکھایا، اس کا اہتمام بھی کیا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یعنی کامیابی قیامت کے دن ملے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہونے کی علامت نشانی بتا دی، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کامیابی کا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ ابھی تو کامیاب ہوئے نہیں ہیں، کامیابی قیامت کے دن ملے گی، حصہ مانگو جواب کے بعد، حساب و کتاب کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ، ان کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اگر بندہ مومن نے، ایک مومن نے ان پر عمل کر لیا تو اس کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ مومن کون ہے؟ قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو انسان اپنے نفس کی کنجوسی سے، بخیلی سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔
یعنی جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بخیلی سے بچ جائے، جسے اللہ تعالیٰ بچا لے، وہ مومن کامیاب ہے۔ یعنی پتہ چلا مومنوں کی ایک عادت کیا ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کے کھلانا، دل کھول کے دینا۔ اور جس آدمی کا دل تنگ ہو، سینہ تنگ ہو، جو اللہ کے راستے میں نہ دے، کنجوسی کر کے کھانے پلانے میں، کھلانے کے اندر، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، بخیلی سے، شوق سے، وہ کامیاب ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ مومن سے ایمان بنا، ایمان سے مومن بنا۔ ایمان کی ڈیفینیشن وہی ہے، جب جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، من ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ اور اسی سے مل کر ایک مومن بنتا ہے، جو ان باتوں پر یقین کرتا ہے، مانتا ہے، وہی مومن ہے، وہی ایماندار ہے۔ جسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ حشر کے اندر، سورہ انفال کے اندر، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے یہ دل، یہ ہردے کانپ جاتے ہیں، پسیج جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب رب کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کے مومن کے تعلق سے ہم اپنے سماج کا ذرا معائنہ کریں، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کی جو ڈیفینیشن رسول اللہ نے بتائی ہے، مومن کی جو خوبی اللہ بتا رہا ہے، جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، نہ تو ہمارے دل پسیجتے ہیں، نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، نہ ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنے ہردے کو زنگ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو زنگ کو جو صاف کرے گا وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومن جو ہوتے ہیں یہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد بھی نہیں رہا۔ تو ذرا اپنا محاسبہ، اپنا معائنہ کرتے جائیں کہ کیا واقعی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے؟ کیا ہم بھی ان کامیاب انسانوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب انسانوں کی پہلی خوبی نماز کے اندر خشوع، اے خائفون ساکنون، یعنی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے، نماز سکون سے پڑھتے ہیں، اطمینان سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل میں رب کا خوف بیٹھا ہوتا ہے، بڑے خشوع کے ساتھ میں، بڑے خضوع کے ساتھ میں، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم نماز میں ہیں، ذہن کہیں اور ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا تصور ہوتا تھا، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ نماز ایسی کہ من لگے نماز کے اندر، سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، مجھے عورتیں اور خوشبو پسندیدہ ہیں، اور آگے آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بنائی گئی ہے، رکھی گئی ہے۔ یعنی جس نماز میں سکون نہ ملے، آنکھوں کو خوشی محسوس نہ ہو، لذت حاصل نہ ہو، اطمینان حاصل نہ ہو، اس نماز میں مزیداری نہیں ہے۔ سنن نسائی کتاب عشرۃ النساء حدیث نمبر 3940۔
تو معلوم یہ ہوا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع، اطمینان، سکون، من کا لگنا اور نماز پڑھتے وقت دن کو سکون حاصل ہونا، یہ اصل میں خشوع ہے۔ یہ اب آدمی جو ہے نماز پڑھے اور نماز کے اندر خشوع نہ ہو، رب کا ڈر نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز ایسے پڑھے جسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کامیاب انسان کی، کامیاب مومن کی پہلی نشانی کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے حکم دیا، قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جائیے، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچائیے، راحت پہنچائیے۔ ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4086۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ تو کامیاب مومنوں کی پہلی صفت۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومنوں کی دوسری نشانی، دوسری پہچان، یہ مومن وہ ہے جو بیہودہ باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ خامخواہ کی گپ شپ، لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو گئی ہے، کسی کی چغلی ہو گئی ہے، بے فائدہ باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ مومن، یہ کامیاب انسان جو ہے، انہیں ایسی باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیہودہ باتیں، نایانی باتیں، فضول باتیں، ان کو چھوڑ دے۔ اب ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہماری ساری زندگیاں صبح سے شام تک کی وہ فضول باتوں کے اندر، نایانی باتوں میں گزرتی ہیں، اور ہم اپنا وقت ان باتوں میں گزار کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ٹائم پاس ہو گیا، ٹائم نہیں کٹ رہا تھا، مزہ آ گیا، دوستوں کے اندر بیٹھ گئے، ایسی باتیں کی۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کی خوبی، مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جو بے فائدہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو خوبی بیان کی ہے، جنتی بندوں کی جو خوبی بیان کی ہے، وہ یہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں، ایسی بات جو بے فائدہ بات ہو، مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہیں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور وہ باتیں ایسی ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں، مسلمانوں کے فائدے کی باتیں نہیں ہیں، اسلام کے فائدے کی باتیں نہیں ہیں، دین کے مطلب کی باتیں نہیں ہیں۔ جب وہ بندہ مومن وہاں سے گزرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرتا ہے، مرو کرامہ، تو شرافت سے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ مومن جسے اللہ نے کامیاب ہونے کی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، وہ بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے، نایانی باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے اسے وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو وہ بڑے سکون کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جھانک کے دیکھیں اپنے گربانوں کے اندر، ہم مومن نہیں ہیں۔ مسلمان تو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ مسلمان ہیں، لیکن مومن ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ کوالٹی، وہ خوبیاں ہے ہی نہیں جو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے۔ یہ خوبیاں نبی کے صحابہ کے اندر تھیں، رسول اللہ پہ مر مٹنے والے ساتھیوں کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اللہ کے نیک بندوں کی تیسری خوبی، اور یہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ وہ مال جو سال میں انسان کے اوپر متعینہ وقت میں، متعینہ مقدار کے ساتھ میں فرض ہو جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 141 کے اندر، 143 کے اندر، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور وہ اپنی کھیتی کے دن، کھیتی کرتے ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اور اس کا حق دو، کس کا؟ کھیتی کا، یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹی جائے، جس دن کھیتی تم کاٹو اسی دن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کر دو۔ شریعت نے یہ بتایا
کہ کھیتی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فصل کٹی یہاں زکوٰۃ دے دو فوراً۔ یہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر بسنے والے صحابہ کا طریقہ تھا، یہ یہاں کھیتی کاٹی فوراً زکوٰۃ ادا فرما دی۔ آج بھی بہت سارے سماج ایسے ہیں، غیروں کے اندر، اپنوں کے اندر نہیں، غیروں کے اندر بہت سارے سماج ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ، اپنا فنڈ اپنوں ہی کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور حدیث رسول کے عین مطابق ہے ان کا یہ خرچ کرنا، آپ صدقہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اپنے قریبی رشتہ دار کو دیجئے تاکہ جو غریبی اس کے پاس آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بابا سماج کو دیکھ لیجیے آپ، اور بہت سارے لوگ اسی طرح سردار وغیرہ بھی ان کو دیکھ لیجیے آپ، وہاں پر آپ کو یہ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ ان کا سسٹم ہے ایک بنا ہوا، ان کا نصاب ہے، یہ ان لوگوں نے بنایا جو غیر ہے، جن کے پاس قرآن جیسا قانون موجود ہے، جن کے پاس نبی اکرم کی سنتیں موجود ہیں، جن کے پاس اللہ کے رسول کے فرمان موجود ہیں، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ ہماری زکوٰۃ اگر اپنوں کے اندر تقسیم ہونے لگے، اپنے اس زکوٰۃ کو صحیح نیت کے ساتھ میں، اچھائی کے ساتھ میں اپنوں تک پہنچا دیں، کیا کوئی مسلمان غریب باقی رہے گا؟ لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم دیں، آپ چاہتے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے تو لوگ ہم سے مانگے ہم تبھی دیں گے ان کو۔ آپ کی اپنی سوچ ایسی بنائیے کہ جس طرح ہم دینے والے ہیں ہمارا مسلمان بھائی بھی آنے والے ٹائم میں ایسے ہی دینے والا بن جائے۔ جب ہماری زکوٰۃیں آپس میں تقسیم ہوں گی، لوگوں پہ کاروبار ہوں گے، بزنس ہوں گے، فائدہ کس کا ہوگا؟ اسلام کا۔ جب سب کے پاس زکوٰۃ اکٹھا ہوگی، کوئی مسلمان لینے والا نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ کا پیسہ اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر صرف کیا جائے گا۔ یہ وہ سوچیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہماری سوچیں تو بس یہ ہے کہ ہم تو سپا کے ساتھ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ میں ہیں، ہم ان کے ساتھ میں، یہ ہماری سوچیں ہیں بس۔ اپنا وجود خود بنائیے، ایسے بنایا، ایسے ہوئیے آپ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے نیک بندے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو وصولا کرتے تھے اور لیا کرتے تھے، کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ شمس کے اندر، سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9-10 کے اندر، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مالی زکوٰۃ اور ایک اپنے نفس کو برائیوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کرنا۔ دونوں ہی معنی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، من زکاھا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، بنا لیا۔ کس سے سنوارا؟ کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچا گیا۔ وقد خاب من دساھا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی خوبی، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے نفس کو سنوارتے ہیں، پاک کرتے ہیں برائیوں سے، شرک سے، کفر سے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، معصیت سے بچائیں، نافرمانی سے بچائیں۔ جس اللہ کے نبی نے کہا تھا ایاک والمعصیہ، نافرمانی کے کاموں سے بچو۔ آج انہی سے ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، نافرمانیوں سے۔ کوشش کیجئے بچنے کی، ٹھیٹ اور ضدی مت بنیے۔ اسی دنیا کی زندگی کے بلبوتے پر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ آپ کو کامیابی اسی بنیاد پر ملے گی، نجات اسی بنیاد پر ملے گی آپ کو۔ آپ نے دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، نافرمانی سے بچے ہوں گے تو ہے خوش نصیبی، کیا کہنے۔ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر، اگر معصیت سے نہیں بچے، نافرمانیاں زیادہ کی، نیکیاں کم کی، تو پھر اعمال نامہ ان کے ہاتھ کے اندر ہائے ناکامی، پچھتاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندوں کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں خوبی، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انسان جو ہے اس چیز کے اندر، خواہش نفس کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر یہ خواہش نفس، یہ زنا کاری، یہ بدکاری، فحش کام عام ہو چکے ہیں۔ انسان اپنے رب سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا خوف نکال چکا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے اس بات سے کہ ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان بندی، دونوں اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں زنا کے ذریعے سے، فحش کاموں کے ذریعے سے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے اس بات سے۔ تو اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
ہاں وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا ہے، یہ قابل تعریف چیز ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں، ان کی نوڑیاں، جو کسی زمانے کے اندر یہ سسٹم موجود تھا، آج سسٹم موجود نہیں ہے ایسا۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ملامت کی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے یہ۔ آدمی جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اگر اس کو جانا ہی ہے تو اپنی بیوی کے پاس جائے، جو کہ شریعت کا اصل مقصد بھی ہے، نیکی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی سے بچنا بھی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کے غیروں کے پاس گیا، دوسرا راستہ تلاش کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انسان کو پسند نہیں فرماتا، اور جسے اللہ تعالیٰ نکار دے، ناپسندیدہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں کی لسٹ سے ہٹا دے، تو اس سے بڑا بدنصیب دنیا کی زندگی میں کون ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی باندیوں کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جو راستہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو۔ حدیث دیکھیں آپ، صحیح مسلم کتاب ایمان کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے انسان ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات چیت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، قال ابو معاویہ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھے گا۔ پہلا ہے شیخ زانن، بوڑھا زناکار، ایک آدمی بوڑھا ہے، زنا کر رہا ہے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر انسان کی خواہش جو ہے وہ مرنے لگتی ہے، دب جاتی ہے، اور آدمی بہت حد تک کنٹرول کر لیتا ہے، اتنا یہ کہ جوانی کا مسئلہ اور ہے۔ تو پہلا انسان شیخ و زانن، بوڑھا زانی، وَمَلِكٌ کذاب، دوسرا انسان جھوٹا بادشاہ، اللہ اس کو بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وَعَائِمٌ مُتَكَبِّرٌ، اور تیسرا ہے متکبر، گھمنڈی فقیر، مانگ تو رہا ہے بھیک اور اپنے اندر گھمنڈ دکھا رہا ہے، تکبر دکھا رہا ہے۔ اللہ کو یہ تینوں انسان ناپسندیدہ ہے، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ ٹھہرا دے وہ انسان تو مارا گیا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ کے نیک کامیاب مومن بندے نہ تو زنا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مومنوں کی ایک اور خوبی جو اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے وہ یہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہو گئے، جن کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی آدمی امانت رکھ کے چلا جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں کو محفوظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امانتوں میں خیانت کرنا، وعدوں کو نہ نبھانا، یہ مسلمان کی، مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت کر جاتا ہے، امانت میں خیانت کر جاتا ہے۔ تو یہ مومن بندے، اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت یہ مومن کی پہچان نہیں، یہ منافقین کا شیوہ ہے، یہ منافقین کی عادت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین نے اسٹارٹنگ بھی نماز سے کی، اور ایک کامیاب مومن کا اینڈ بھی اللہ نے نماز کی پابندی پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ نماز کتنا پسندیدہ عمل ہے، کتنا اہم عمل ہے شریعت کے اندر، اور جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کہاں برتتے ہیں؟ ہماری زندگیاں تو بس ٹوٹی پھوٹی گزر گئی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے مسلمانوں نے قسم کھا لی ہے نماز پڑھیں گے ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، گناہ کریں گے، زیادتیاں کریں گے، اور جتنی نافرمانی کا کام ہے سماج کے اندر سب کریں گے، لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ہم نے وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، مسجد کے ممبروں سے امام کتنے بھی سمجھا لیں،
नमाज तो बस जुमे की पढ़ेंगे, जुमे के सिवा कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। सूरज पश्चिम से निकल जाए, निकलने दो, हम नमाजी नहीं बन सकते। ये मुसलमानों ने शायद अपने आप से वादा कर लिया है और ज़िद्दी बन गया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नेक बंदे, मोमिन बंदे, कामयाब बंदे, जन्नती बंदे वो हैं जो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी बरतते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, पूछा, या रसूलल्लाह अय्युम आमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। नमाज का वक्त हो गया, आप कहीं पर भी मौजूद है, सबसे पहली जिम्मेदारी है नमाज पढ़िए आप। मैंने फिर पूछा सुम्मायिन, उसके बाद कौन सा अमल? क़ाला, तो आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ में एहसान करना, नेकी करना, अच्छाई करना। मैंने फिर सवाल किया अल्लाह के नबी, इसके बाद कौन सा अमल है? आपने फरमाया अन जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। सही बुखारी मवाक़ीतुस सलाह हदीस नंबर 527। तो क्या मालूम हुआ, नमाज एक ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और मैं तो आपसे अक्सर यही कहता हूँ, ये ज़िद्दीपन छोड़ दीजिए, हर धर्मी अपने अंदर से निकाल दीजिए, नमाज की पाबंदी करने लग जाइए, बड़े फ़ायदे रहेंगे आपके। दुनिया की ज़िंदगी में सुकून होगा, इत्मीनान होगा, अच्छाइयाँ भी होंगी, ये टेंशनें, परेशानियाँ इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी आपकी, अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है, उलाइका हुमुल वारिसून, कामयाब मोमिन यही वारिस है। किस चीज़ के वारिस है? नमाज़ें पढ़ी, ज़कात भी दी, बुरी बातों से बचे, अच्छाइयाँ भी की, अब यही वारिस है। किस चीज़ के वारिस है? जन्नतुल फिरदौस के। अन्नज़ीना यरसूलुल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसी में रहेंगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितना अपने आप को जन्नती बनाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज इतना पसंदीदा अमल है कि इसके ज़रिए से इंसान जन्नती बन जाता है। नबी अकरम ने फरमाया, इस्तक़ीमू, सीधे सीधे रहो बिल्कुल, वलन तुहसू, तमाम नेकियों को तुम घेर नहीं सकते, तमाम नेकियों को अंजाम नहीं दे सकते, बहुत सारी नेकियां छूट जाती हैं। फ़इन्ना खैर अअमालिकुम अस्सलाह, तुम्हारे अमाल के अंदर सबसे बेहतर जो चीज़ है वो नमाज है, और सबसे बेहतर अमल छूट गया। जुमा को तो हाथ आ गया, वक्त बे वक्त, इसलिए शरीयत का हुक्म ये है कि अज़ान से पहले मस्जिद आओ, आप आते नहीं और समझाते रहेंगे, उम्मा समझा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में बात नहीं बैठती है, अक्लमंद ज़्यादा हो गए, होशियार। क्या फ़ायदा ऐसी नमाज का, ऐसी इबादत का जो वक्त पे अदा ना की जाए। भूल गए वायस कुरान मजीद की, फ़वैल लिल मुसल्लीन अन्नज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम का गड्ढा है उन नमाजियों के लिए। नमाजी जहन्नम में जा गए, क्यों भाई? नमाज पढ़ रहा है फिर जहन्नम में क्यों जा रहा है? अल्लाह तो कहता है नमाज सुकून का ज़रिया है, नमाज निजात का ज़रिया है, नमाज बुराइयों से बचने का ज़रिया है, नमाज जन्नत में जाने का ज़रिया है। और अल्लाह यहाँ कह रहा है कि बर्बादी है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से बेखबर है, वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, नमाज़ों में सुस्तियाँ बरतते हैं। तो सुस्तियाँ मत कीजिए, पढ़नी अच्छे अंदाज में पढ़िए, ताकि आपकी ये नेकियां क़यामत के दिन आपका सर फ़ख्र से ऊँचा कर दें। और अल्लाह ताला आपको फ़रिश्तों से कहेगा, फ़रिश्तों ये मेरे मेहमान हैं, इनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दो। ऐसे बनिए आप। वला युहाफ़िज़ु अला मुज़िना मोमिन, नबी अकरम फरमाते हैं वज़ू पर हमेशगी मोमिन बरतता है। यानी एक मोमिन की पहचान ये है कि वो हमेशा नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है। वज़ू कौन करता है? नमाज पढ़ने वाला। भाई एक आदमी हमेशा वज़ू बना के रखे, नमाज न पढ़े, क्या उसको वज़ू का फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं। वज़ू वही बनाएगा जिससे नमाज की फ़िक्र होगी, नमाज की पाबंदी का एहसास होगा उसको। तो एक मोमिन ही नमाज पर हमेशगी बरतता है। तो ये नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह ने कहा जो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी बरतते हैं, ये वारिस है जन्नतुल फिरदौस के। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, इज़ा सअल्तुमुल्लाह, जब तुम अल्लाह से सवाल करो, दुआएं मांगो, फ़सअलुल्लाह अल फिरदौस, तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। फ़इन्नहु आला अल जन्नह व औसत जन्नह, ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा है और आला दर्जे का हिस्सा है। इसी के ऊपर रहमान का अर्श है। व मिनहा तफज्जरुल अनहार, और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। क्यों नहीं मांगते अल्लाह से ऐसी जन्नत? क्यों नहीं मांगते अल्लाह से ऐसी जन्नत? क्यों नहीं सवाल करते जन्नतुल फिरदौस का?
इधर सलाम फिरता है, ऐसे भागते हो मस्जिद से जैसे मस्जिद ने आपकी बॉडी में खुजली मचा दी हो, किसी ने आपके ऊपर केमिकल डाल दिया हो खुजली का। बड़ा अफसोस होता है सोच कर, ताज्जुब होता है। मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, समझता भी है मुसलमान, और फिर भी इबादत के अंदर इतनी सुस्ती। तो एहसास जगाइए अपने दिलों के अंदर। मेरा जब भी सवाल कीजिए अल्लाह ताला से फिरदौस मांगिए, जन्नत फिरदौस, वो ना मिलेगी कम से कम जन्नत तो मिलेगी। आगे नबी अकरम फरमाते हैं, आखिरी बात को ख़त्म करते हैं, इंसान जो वारिस बनेगा जन्नत का, और वारिस अपना तो होगा, किसी और का भी बन सकता है। नबी अकरम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला लहु मंज़िलान, तुम में से हर एक के दो ठिकाने हैं, दो घर हैं, आपके भी हमारे भी दो घर हैं हर एक के। मंज़िलुन फिल जन्नह व मंज़िलुन फिन नार, एक घर जन्नत के अंदर, एक जहन्नम के अंदर। या तो आप जन्नती हो गए या जहन्नमी बन गए आप। फ़ैज़ा माता फ़दख़ल अन्नार, जब कोई इंसान मरता है वो जहन्नम के अंदर जाता है, तो नबी अकरम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जहन्नमी का जो घर जन्नत के अंदर था उसका वारिस एक मोमिन को बना देता है या बना देगा। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं मोमिनों के। एक आदमी जहन्नम में चला गया, उसकी जो जगह मुतय्यन थी जन्नत के अंदर, या जो उसका घर था, वो अल्लाह ताला उसका वारिस मोमिनों को बनाएगा। अल्लाह ने यही कहा, अन्नज़ीना यरसूलन फिरदौस, यही वो लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस का वारिस बनाएगा। इसलिए कुरान मुक़द्दस की इन आयतों के अंदर जो अल्लाह ने क्वालिटियाँ बयान की हैं, खूबियाँ बयान की हैं, ऊपर उनको अपने अंदर समेटने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम भी और आप भी इन खूबियों को अपनाने के बाद जो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, हम उस वादे के मुताबिक अपने आप को जन्नती बना सकें। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनको बीमारी से निजात अता फ़रमा। परवरदिगार जो लोग बीमार हैं शिफ़ाए कामिला आजिल अता फ़रमा। ए अल्लाह, जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनकी परेशानी के अंदर मुसीबतें दिक्कतें जितनी आ चुकी हैं, अल्लाह सबसे उनको निजात दे दे। ए अल्लाह, कारोबार के अंदर बरकतें पैदा फ़रमा दे, तरक्कियाँ पैदा फ़रमा दे। अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा फ़रमा दे। अल्लाह ईमान को ताज़ा फ़रमा दे। अल्लाह ईमान के अंदर गर्माहट पैदा कर दे। अल्लाह दीनदार बना दे, नमाजी बना दे, एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार सीनों के अंदर मोहब्बतें पैदा फ़रमा दे। ए अल्लाह, जो लोग हमारे अंदर आज मौजूद नहीं हैं, ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। परवरदिगार अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ साथी हमसे जुदा हो गए जो बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनकी ख़तियात को, सय्यात को, लग़ज़िशात को माफ़ फ़रमा दे। परवरदिगार जन्नत के अंदर बेहतर से बेहतर ठिकाना अता फ़रमा दे। ए अल्लाह, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। मौला हमारी माओ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, उनको भी नमाजी बना दे, दीनदार बना दे। अल्लाह तो हमें भी ऐसा बना दे कि हम ये नसीहतें उनको जाके किया करें और वो भी इन बातों को सुन के इन पर अमल करने वाली बन जाए। परवरदिगार माओ बहनों की इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा दे। अल्लाह इनको दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।